السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم ڈرامہ پردہ غفلت کے آخری سیشن میں ہیں۔ تو ہم نے گزشتہ 10 کلاسز سے پردہ غفلت سنتے آ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کی اصل کہانی کیا ہے؟ تو دراصل ایک سماجی ڈرامہ ہے جسے لکھنے والے ہیں سید عابد حسین۔ تو پردہ غفلت کا آخری حصہ ہے۔ میر الطاف حسین کے گھر پر سب لوگ جمع ہیں اور ان کی جائیداد جو ہے وہ نیلام ہو رہی ہے۔ تو منظور اور سیدہ جائیداد میں سے اپنا حصہ لے کر الگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو اس میں رقیہ خاتون پریشان ہے۔ اگر یہ لوگ اپنی جائیداد میں سے اپنا حصہ الگ کر لیتے ہیں تو پھر ان کے پاس کچھ نہیں رہ جاتا، اس لیے وہ سیدہ کی منت سماجت کرتی ہے اور کہنے لگتی ہے، دیکھو میں نے کتنی احتیاط سے تمہاری پرورش کی ہے، ماں کی طرح تمہیں پالا پوسا ہے، ایسے میں تم یہاں سے کیوں جا رہی ہو وغیرہ کر کے اس کی منت سماجت کرتی ہے، بڑے پیار سے اسے سمجھاتی ہے۔ لیکن سیدہ اب اس کے فریبی باتوں میں آنے والی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے، نہیں چچی جان، آپ نے جو کچھ بھی کیا اس کی میں شکر گزار ہوں، لیکن اور آگے ہم اب اس گھر میں نہیں رہیں گے۔ تو اس طرح کیا ہے، جب یہ رقیہ خاتون کو اپنی دال گلتی نظر نہیں آتی تو وہ سیدہ کو کوسنے لگ جاتی ہے، برا بھلا کہنے لگ جاتی ہے، میں نے ہی تجھے سنبھال کے رکھا تھا، باہر جا کر دیکھ باہر کی دنیا کیسی ہے، تو نبھے گی نہیں، یہ وہ کر کے اس کو بہت ساری باتیں سناتی ہے۔ تو اس طرح چاہے رقیہ خاتون سر پھوڑ لے، سر پٹک لے، لیکن اب سیدہ اس کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو میر الطاف حسین جو سیدہ اور منظور حسین کے چچا ہیں، یہ نہایت ہی سنجیدہ مزاج انسان ہیں۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں اور انہیں جائیداد کے جانے کا غم بھی نہیں ہے، کیونکہ سیدہ اور منظور ان کے اپنے بچے ہیں اور وہ ان کے حصے کی جائیداد پر قبضہ جمانا نہیں چاہتے، تو اس لیے وہ انہیں روک نہیں رہے ہیں۔ اور سیدہ اور منظور کے فیصلے میں ان کی بھی رضامندی شامل ہے۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یہاں اور رہیں اور تباہی و بربادی کا منہ دیکھیں۔ تو اس طرح احمد حسین جو رقیہ خاتون کا بھائی ہے، اسے اپنے کیے پر وہ پچھتا رہے ہیں کہ انہوں نے سیتارام پر بھروسہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ سیتارام مہاجن سے وہ قرض لیتے رہے اور جو ان کی اس تباہی کا ذمہ دار ہے وہ صرف سیتارام ہے۔ جب اس سے پوچھتے ہیں کہ تو نے مجھے یوں کیوں پھنسایا، تو وہ صاف مکر جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے۔ اور اس کی نمک حرامی پر احمد حسین کو غصہ آتا ہے، وہ برہم ہوتے ہیں اور اسے گالی گلوچ بھی دیتے ہیں، لیکن اس کے سوائے وہ اور کچھ کر نہیں پاتے۔ تو اس طرح کیا ہے، سیتارام صاف مکر جاتا ہے اور اب ان کے ہاں میں کوئی ہاں نہیں ملا رہا ہے۔ شیخ محمد علی اپنے شاگرد کے بچوں کو جھنجھاہٹ سے چھوٹتے ہوئے دیکھ کر شیخ کرامت علی اپنے شاگرد کے بچوں کو جھنجھاہٹ سے چھوٹتے ہوئے دیکھ کر خوش ہیں اور وہ ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ وہ خود انہوں نے ہی ہدایت دی ہے کہ آپ اس جھنجھاہٹ سے نکل کر جا کر ہنسی خوشی اپنی زندگی بسر کیجیے۔ تو اس طرح سیدہ اور منظور رخصت ہو جاتے ہیں اور ڈرامہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ مطلب اپنا اسباب باندھ کر وہ جانے لگتے ہیں کہ کوئی کتنی بھی منت سماجت کر لے، وہ کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اس طرح اسٹوڈنٹس، یہ جو ڈرامہ پردہ غفلت ہے، یہ دراصل ایک غفلت کا پردہ ہے جو رقیہ خاتون کے آنکھوں پہ پڑا تھا۔ اس نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کیا، اپنے بھائی کو خود مختار بنا کر۔ تو اس کے علاوہ احمد حسین کے آنکھوں پر بھی یہ غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے آنکھ بند کر کے سیتارام مہاجن پر بھروسہ کیا، جس نے آخر میں انہی کے ساتھ غداری کی۔ تو اس طرح اس میں منظور حسین یا سیدہ کا کوئی دوش نہیں ہے، وہ بیچارے معصوم ہیں اور انہوں نے کوئی قصور بھی نہیں کیا ہے، نہ ہی انہوں نے کہیں سے قرضہ لیا ہے، نہ ہی کسی کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے، بلکہ سیدہ کیا ہے، وہ ایک صابر
اور نیک لڑکی ہے، ہمیشہ اپنے چچا اور چاچی کی فرما برداری میں رہتی تھی، لیکن آخر میں جب ان سے سنبھالا نہیں گیا تب انہوں نے کیا کیا، اپنے حصے میں سے جو جائیداد کا حصہ تھا اس کو الگ کر کے وہ رخصت ہو رہے تھے۔ تو اس طرح یہ ڈرامہ پردہ غفلت اختتام ہوتا ہے۔ تو اسی پر ہم یہ سیشن ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔